افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کے بعد اسلام آباد اور واشنگٹن کے لیے تعلیم، صحت، سرمایہ کاری اور تجارت سمیت کئی دیگر شعبوں میں اپنے تعلقات کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ For the first time جو ہم سمجھتے ہیں ہمارا سب سے بڑا کامیابی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہے وہ ڈی ہائفنیٹ ہو چکے ہیں۔ ماضی میں پاکستان کو ایف پیک کا نظر سے یا پتہ نہیں کون سے ایکرونیمز کے نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور ایک مسلسل ایک کانسنٹریٹڈ ایفرٹ کے بعد نہ صرف ہم ڈی ہائفنیٹ ہو چکا ہے، مگر دہشت گردی کے ساتھ ساتھ ہمارا سیکیورٹی کوآپریشن کے ساتھ ساتھ ہمارا پرائیورٹی ٹریڈ اوور ایڈ ہوگا۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات وسیع البنیاد ہی رہیں گے، مگر افغان معاملات بھی ان میں کسی نہ کسی طرح شامل رہیں گے۔ وہاں مبینہ طور پر موجود تحریک طالبان پاکستان اور دیگر شدت پسند گروہوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون اہم ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا دہشت گردی کے ختم کرنے کے لیے تمام ملکوں کے ساتھ تعاون جاری رہنا چاہیے، بشمول امریکہ کے۔ امریکہ اور پاکستان اور پورے خطے کے سارے ممالک کا ایک مشترکہ مفاد ہے کہ اس جگہ پہ افغانستان میں دوبارہ دہشت گردی جو ہے وہ اپنی جڑ نہ پکڑے۔ تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں اور ہفتوں اور مہینوں میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس حوالے سے دہشت گردی کے معاملے میں تعاون کے حوالے سے معاملات آگے چلے۔ رواں برس امریکہ کی طرف سے پاکستان کے F-16 طیاروں کی مرمت کے لیے 45 کروڑ ڈالر کے ایک معاہدے کی منظوری کو دونوں ملکوں کے لیے ایک مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا تاثر موجود ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان وسیع اسٹریٹجک یا دفاعی تعاون کا امکان ماضی کی نسبت کم ہے، کیونکہ اکتوبر میں صدر جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے جاری ہونے والی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں پاکستان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ امریکن اسٹریٹجک کیلکولیشن میں ہندوستان کو ترجیح انہوں نے زیادہ دی ہے، اور اس کی وجہ چین ہے، نہ کہ ہندوستان خود نہیں، چین کی وجہ سے ہے۔ تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ہمارے تعلقات میں چین کی جو ترجیح ہے یا پرائرٹی ہے وہ پیراماؤنٹ ہے، وہ امریکہ بھی تسلیم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تسلیم کرتے ہوئے تعلقات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے تعلقات میں عارضی تناؤ تب پیدا ہوا جب سابق وزیر اعظم عمران خان نے ان کی حکومت ختم کرنے میں امریکہ پر سازش کا الزام عائد کیا، جسے امریکہ مسترد کرتا ہے۔ لیکن لوز تو وہی تھا کہ یہ جو ایک ہماری پاکستان کی داخلی سیاست میں امریکہ کا ایک کردار کے بارے میں سائفر کے حوالے سے کنٹروورسی پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے ذرا بدگمانی سی ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سے امریکہ میں اس بات کا احساس ہوا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا ہے، انہوں نے اپنا ایک اچھا سفیر بھیجا، سیلاب کے وقت بھی ہماری مدد کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں، آج کل بھی جو ان کے بیانات آ رہے ہیں مثبت آ رہے ہیں، ہمارے وزیر خارجہ کی ان کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقاتیں بھی اچھے خوشگوار ماحول میں ہوئی ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان رواں برس ہونے والے اعلیٰ سطح کے باہمی رابطوں میں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان معمول کے تعلقات بحال ہوئے ہیں۔ 2022 اوور آل دیکھیں تو پاکستان امریکی تعلقات کے لیے مثبت رہا۔ جو ایریاز تھے تلخی کے، ٹینشن کے، اختلاف کے، وہ کم ہوئے ہیں، اور آپ نے خود ذکر کر دیا، افغانستان نہیں ایشو رہا، فاٹف ایشو نہیں رہا، کلائمیٹ چینج ایشو نہیں رہا۔ چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کو بھی امریکہ نے تسلیم کر لیا، اور پاکستان کے اندر جو سیاست ہے یا سیاسی چپکلش ہے، امریکہ اس سے اب بالاتر ہے، تو یہ بھی خوش آئند بات ہے۔ آئندہ سال اسلام آباد اور واشنگٹن دونوں کے لیے اہم ہوں گے، جب پاکستان میں عام انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت بیجنگ اور واشنگٹن کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کے لیے تگ و دو کرے گی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔